جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی رقیہ جو کہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی ان کے ساتھ اور کچھ دیگر نئے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو جیسے قریش کے لوگوں نے باقی مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے تھے، انہیں ستانا شروع کر دیا تھا، ویسا ہی انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت لی کہ وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی سے دو طرفہ رشتہ تھا۔ ایک تو آپ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ساتھی تھے، اور دوسرا آپ ان کے داماد بھی تھے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ تھی جو حضرت عثمان کی بیوی تھی۔ جب آپ حبشہ پہنچے تو عمر سیریز میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے کہ نجاشی نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیسے رہ پاؤ گے، یہاں کے لوگ بھی الگ ہیں اور ان کے طور طریقے بھی تم لوگوں سے بالکل الگ ہیں۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ یا الملک، جیسا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے اور وہاں کا راجہ جو کہ آپ ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ ہم پر مکہ میں ظلم ہوا، اس لیے ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی تاکہ ہم آرام سے یہاں پر اپنا کام کر سکیں۔ نجاشی نے کہا کیا اللہ کے نبی نے واقعی ہی میرے بارے میں ایسا کہا ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ جی ہاں، بالکل ایسا ہی کہا ہے۔ نجاشی نے کہا کہ میرے ملک کے دروازے تم لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، چاہے تم اکیلے ہو یا پورا مجمع۔ تم لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم بلا جھجک مجھ سے کہنا، میں تمہاری وہ ضرورت پوری کروں گا، اور یہاں پر تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا کہ ایھا الملک، ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بس ہمیں مکہ کی بہت یاد آتی ہے۔ نجاشی نے کہا کہ وہاں پر تم پر ظلم کیے گئے، تمہیں مارا گیا تب بھی؟ سیدنا عثمان نے فرمایا کہ ایھا الملک، اپنا ملک تو ہر کسی کو عزیز ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے لوگ ہم پر یقین رکھیں یا کم سے کم ہمیں اکیلا چھوڑ دیں تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں۔ اللہ کے نبی کو ایک فرمان دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ کی قسم انہیں اس سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو اپنے لوگوں تک پہنچا دے۔ لیکن بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم کی طرف جاتا ہے تو ان کی قوم ان کی مخالفت ہی کرتی ہے۔ اگر نبی اپنی قوم پر غلبہ پا لیتے ہیں تو سب فلاح پا جاتے ہیں، اور اگر قوم اپنے پیغمبر کے اوپر غلبہ پا لے تو پھر اللہ کی طرف سے شدید عذاب آتا ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے الملک۔ اس کے بعد نجاشی ان کے پاس آتا ہے حضرت عثمان کے، اور ان سے عمرو بن عاص کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتا ہے، بہت ہوشیار اور بہت اچھا لڑکا ہے، آج کل وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس پر سیدنا عثمان جو تھے وہ ان کا منہ دیکھنے لگتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ اب وہ کیا بتاتے کہ ان پر ظلم کرنے والوں میں عمرو ابن العاص بھی شامل تھے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر اصحاب حبشہ کے بازار میں موجود ہوتے ہیں کہ وہاں پر انہیں ایک شخص نظر آتا ہے جو کہ عرب کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان اس سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم مکہ سے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں کے حالات و واقعات کے بارے میں بتاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہاں پر تو اب امن و امان ہے، کیونکہ پہلے حمزہ ایمان لے آئے اور ان کے بعد عمر۔ تو سیدنا عثمان اور باقی اصحاب اس قدر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو، پہلے حمزہ ایمان لے آئے ان کے بعد عمر؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان باقی اصحاب سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں مکہ کی طرف واپس چلے جانا چاہیے۔
عبداللہ ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا کہ وہ انسان سچ کہہ رہا تھا یا نہیں؟ سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ وہ بھلا جھوٹ کیوں بولے گا؟ جہاں تک میری بات ہے میں واپس جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر تو اس انسان نے سچ کہا ہے تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں وہاں جا کر دیکھوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی بہت یاد آتی ہے، میں ان سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، چاہے وہ دنیا کی سب سے حسین ترین جگہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔